ALRA TV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम। गौहर शाही मरहबा तमाम मुहिबान गौहर शाही की खिदमत। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं अलरा टीवी की खुसूसी नशियात लंदन यूनाइटेड किंगडम से बराह रास्त। इस महफिल ख़ास में रोज़ाना हस्बल मामूल नुमाइंदे गौहर शाही सैयद यूनुस अलगौहर जलवा अफरोज़ होते हैं, अपने ईमान अफरोज़ लम्हात हमें अता फरमाते हैं, आपके सवालात के जवाब के साथ दर्स तसव्वुफ़ अता फरमाते हैं। अब से कुछ देर बाद मालिक सैयद यूनुस अलगौहर तशरीफ़ लाएंगे। उससे कबल मैं सैयद यूनुस अलगौहर का ही मंजूम कलाम नज़राना अक़ीदत के तौर पर बारगाह सैयदना इमाम महदी सरकार गौहर शाही में पेश करने की सादत हासिल करूँगा। मेरे हम नवाई हैं रिजवान गौहर और हाफिज फरीद। या गौहर या गौहर या गौहर या गौहर, यकीन मोहकम रहे गौहर पे हर दौर अच्छा है। रहे गौहर पे तो हर दौर अच्छा, यकीनी मोहकम रहे गौहर पे तो हर दौर अच्छा है। यकीन मोहकम रहे गौहर पे तो हर दौर अच्छा है। गुनाहगार सच्चा है, गौहर से उल्फत हो गुनाहगार, जिसे गौहर से उल्फत हो गुनाहगार सच्चा। नफ्स बेदार है और रूह महवे इस्तिराहत है। नफ्स बेदार है और नफ्स बेदार है और रूह महवे इस्तिराहत है। जहाँ ख्वाब है इस ख्वाब का हर रंग कच्चा है। जहाँ ख्वाब है इस ख्वाब का हर रंग, ये जहाँ ख्वाब है इस ख्वाब का हर रंग। गौहर का नक्श पा सजदगाहे अहले गौहर है। गौहर का नक्श पा सजदगाहे, गौहर का नक्श पा, गौहर का नक्श पा सजदगाहे अहले गौहर है। गौहरी नक्श है क़िबला हर एक लम्हा सजदा है। क़िबला हर एक लम्हा सजदा, हर एक लम्हा सजदा है। हर एक लम्हा सजदा है। गौहरी नक्श क़िबला हर एक लम्हा
सजदा यकीन महकम रहे गौहर पे तो मोहब्बत कल्ब से और रूह से आशिक बनूं तेरा या गौहर शाही या गौहर शाही मोहब्बत कल्ब से और आशिक बनूं तेरा बंदगी नफ्स से और दिल हरी में रियाज हक़ा है बंदगी नफ्स और दिल हरी में रियाज हक़ा बंदगी नफ्स से और दिल हरी में जिसे गौहर से उल्फत हो वो गुनाहगार सच्चा है यकीन महकम रहे गौहर पे तो यकीन महकम रहे किसे हाजत रहे सजदों जब मसजूद अंदर हो किसे हाजत रहे सजदों की किसे हाजत रहे सजदों की जब मसजूद अंदर हो सजदाए दिल हुजूरी में रहे तो सबसे अच्छा है सजदाए दिल में रहे तो सबसे अच्छा है यकीन महकम गौहर पे तो किसे हाजत रहे जब मसजूद अंदर हो किसे हाजत रहे हो सजदाए दिल हुजूरी में रहे सबसे अच्छा है वफादारी मोहब्बत इश्क सब की अताएं हैं वफादारी मोहब्बत इश्क सब की अताएं वफादारी मोहब्बत इश्क सब उनकी अताएं अगर कुछ भी तो गौहर नाम सच्चा है न हो हासिल अगर कुछ भी तो गौहर नाम सच्चा है अगर कुछ भी तो गौहर नाम सच्चा
جسے گوہر سے الفت ہو گناہگار سچا ہے یقین محکم رہے گوہر پہ تو ہر دور عبادت پارسائی جگ ہسائی بن گئی یونس عبادت پارسائی عبادت پارسائی جگ ہسائی بن گئی یونس بخیل عابد سے سہواری بھلا گوہر کا توتا ہے بخیل عابد سہواری بھلا گوہر بخیل عابد سے سہواری بھلا گوہر یقینوں کم رہے گوہر جسے گوہر سے الفت ہو وہ گناہگار سچا ہے یقینوں کم گوہر پہ تو ہر دور یقینوں کم محبت قلب سے اور روح سے عاشق بنوں تیرا محبت قلب سے محبت قلب سے اور روح سے عاشق بنوں تیرا بندگی نفس اور دل ہری میں ریاض آقا ہے بندگی نفس سے اور دل ہری میں ریاض آقا ہے بندگی نفس سے اور دل جسے گوہر سے الفت ہو گناہگار سچا ہے یقین محکم رہے گوہر پہ تو ہر دور اچھا ہے ایک اور کلام سیدی یونس الگوہر کا منظم کلام سرکار کی بارگاہ اقدس میں نظرانِ عقیدت کے طور پہ پیش کرتا ہوں شاہی
قسمت سے یاوری کی ہے، جب سے گوہر سے دل بری کی ہے، اپنی قسمت سے یاوری کی ہے، جب سے گوہر سے دل بری کی ہے، اپنی قسمت سے یاوری کی ہے، گوہر گوہر یا گوہر گوہر یا گوہر گوہر یا گوہر 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 یا گوہر 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 یا گوہر گوہر اپنی قسمت سے یاوری کی ہے، گوہر سے دوستی کی ہے، ہم نے گوہر سے دوستی کی ہے، ہم نے گوہر سے دوستی کی ہے، اپنی قسمت سے یاوری کی ہے، اپنی قسمت سے اپنی قسمت سے یاوری کی ہے، جب سے گوہر سے دل بری کی ہے، سرحد تیری پہ رکھ لیا ہم نے، سرحد تیری پہ رکھ لیا ہم نے، سرحد گوہر سے عاشقی کی ہے، کیونکہ گوہر سے عاشقی کی ہے، کیونکہ گوہر سے عاشقی کی ہے، اپنی قسمت سے یاوری کی ہے، اپنی قسمت سے جب سے گوہر سے دل بری کی ہے، اپنی قسمت سے یاوری کی ہے، گوہر 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 یا گوہر 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 یا گوہر 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 شاہی سے کر کے دے وفا، گوہر شاہی سے، گوہر شاہی سے، گوہر شاہی سے کر کے دے وفا، گوہر شاہی سے کر کے عہد وفا، سارے عالم سے دشمنی لی ہے، سارے عالم سے دشمنی لی ہے، جب سے گوہر سے دل بری کی ہے، جب سے گوہر جب سے گوہر سے دل بری کی ہے،
اپنی قسمت سے یاوری کی ہے، گوہر 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 یا گوہر 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 یا گوہر 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 یا گوہر 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 یا گوہر 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 یا گوہر 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 یا گوہر 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 یا گوہر 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 یا گوہر گوہر یا گوہر گوہر یا گوہر 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 ساری دنیا کے بادشاہ ہیں ہم، ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کے بادشاہ ہیں ہم، ساری دنیا کے بادشاہ ہیں ہم، ساری دنیا کے بادشاہ ہیں ہم، کیونکہ گوہر کی چاکری کی ہے، کیونکہ گوہر کی جب سے گوہر سے دل بری کی ہے، جب سے گوہر سے، جب سے گوہر سے دل بری کی ہے اپنی قسمت سے یاوری کی ہے، یا گوہر شاہی ساری دنیا کے بادشاہ ہیں ہم، ساری دنیا کے ساری دنیا کے بادشاہ ہیں ہم، ساری دنیا کے بادشاہ ہیں ہم، کیونکہ گوہر کی چاکری کی ہے، کیونکہ گوہر کی چاکری کی ہے، یا گوہر شاہی تیرے جلووں کی ذوق شانی نے، تیرے جلووں کی ذوق شانی نے، تیرے جلووں کی ذوق شانی نے سارے عالم میں روشنی کی ہے، سارے عالم اپنی قسمت سے یاوری کی ہے، اپنی قسمت سے، اپنی قسمت سے یاوری کی ہے، جب سے گوہر سے دل بری کی ہے، موت آئے رہے گوہر میں مجھے، موت آئے رہے، موت آئے رہے گوہر میں مجھے، ایک تمنا دل بنی سی ہے، ایک تمنا دل بنی سی ہے، اپنی قسمت سے یاوری کی ہے، جب سے گوہر سے دل بری کی ہے، جب سے گوہر سے سیر حاصل نہیں ہے
तरबीयत अपनी किस्मत से यावरी की है, अपनी किस्मत से जब से गौहर से दिल बरी की है, की है, की है अपनी किस्मत से, अपनी किस्मत से यावरी। जामो सागर की अब क्या पूछते हो, जामो सागर की अब क्या पूछते हो, उनकी आंखों की हमने मैं पी है, उनकी आंखों की हमने मैं पी है, उनकी आंखों गहर 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 या गहर 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 या गहर गहर। जब से देखा है उनको यूनुस ने, जब से देखा है उनको यूनुस ने, जब से देखा है, जब से देखा है उनको यूनुस ने, तब से आंखों में एक नमी सी है, तब से आंखों में अपनी किस्मत। नाज़रीन मोहतरम, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। अब तमाम दोस्तों अहबाब से गुजारिश है कि इन महफ़िल के लिंक को ज़रूर ज़रूर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करते रहें। अब मैं बिला ताख़ीर दरख्वास्त गुज़ार हूँ नुमाइंदा गौहर शाही सैयद यूनुस अलगौहर की बारगाह आलिया में कि वो अपने बयान से हम तमाम को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। नुमाइंदा गौहर शाही सैयद यूनुस अलगौहर। गौहर शाही मरहबा। The Sufi course is underway, and today is day 2. Yesterday we discussed the origin of Sufism and also how the word Sufism is generally explained by many authors who authored plenty of books on Sufism. And what I found to be irrelevant in their books was the explanation of the word Sufi, which is totally irrelevant to the word itself. Sufism is all about purification, enlightenment of your inner person. And if you explain word Sufi without including anything from the inner person of man, and the entire explanation of the word Sufi consists of what he wears on his body. So you're only talking about the Sufi garb. You're not talking about Sufism. And we discussed a number of issues. Today, I'm going to discuss with you the bright side of Sufi and the dark side of Sufi. And then I will touch upon our main topic, which is the spiritual heart. Today is the 10th of Muharram al-Haram, and we mark Yom Ashura, the day
Imam Hussein, along with his other family members, was martyred in Karbala 1400 years ago. The day of Ashura tells us that you must support the truth and you never give in to any evil. If we keep celebrating this sacred day every year and we don't learn a lesson from it, most probably on the day of judgment, God will include us among ghafileen. It's not just festivity, spiritual festivity. It's not just that we'll talk about gallantry and bravery of the grandson of Prophet Muhammad, how a man of valor he was, and how he stood against tyranny and falsehood, but also it gives us a notion of purification and steadfastness, and also gives us courage, enormous amount of courage, to stand against all evil and never to give in. Before I begin the contents of my course, I would like to introduce a very senior Goharian Sufi, Brother Steve Bell, who has been genuinely devoted, dedicated to his own spiritual progress, and at the same time, his heart was overflowing with the desire of taking this mission to every single corner of the globe. Such a dedicated and devoted person. And I would simply say that this is Sarkar Gohar Shahi's blessings upon us, that we have Brother Steve today, who strive in the path of love tirelessly. His intentions are pure, his fervor and zeal is exuberant. And here we have today, I especially invited today Brother Steve to speak on this subject, Sufism. And the good thing about what we are doing is that this is not a college or a university where you only know the bookish knowledge. You know, in universities and colleges, when you study something, all your knowledge is confined to your study and there is no practical aspect involved. But we are already a Sufi institution. After dispensing enormous amount of knowledge every day, 365 days a year, without fail, now we have decided to equip every aspirant and practicing Sufi with the required knowledge of Sufism. And Brother Steve, in the last 11 to 12 or maybe 13 or 14 years, has witnessed how this spiritual movement has evolved
with the passage of time. And the struggle behind it. And then how this message of Sufism is being embraced by different religions all over the world. And recently, when we were visiting United States of America, and we spent most of our time in Arizona and California, and we had wonderful Sufi gatherings, men and women, Catholics and Christians, Muslims and Hindus and Sikhs. They were all coming into the fold of love without any cultural or religious hindrance. And let me remind you what Sarkar predicted many, many years ago. The doctrine of Mahdi is so beautiful and so in the light of culture, religion, language, it is so beautiful that every single human being will agree to it, will love it, and will accept it and embrace it and adopt it happily and then merrily. These are not just words. A Sufi is not a chatterbox. His discourses are not confined to phraseology. We have seen it in practice. Let me invite Brother Steve. He spent more than 12, 13 years, clung to us, and he has understood. In this recent tour of America, I was just looking at Brother Steve when he spoke, and a thought just crossed my mind. Is it Brother Steve or is it me? It was so beautiful. So let's hear it from the horse's mouth. Brother Steve is here. What a wonderful. I would like to pay my gratitude to Sarkar Gohar Shahi for having such a wonderful Sufi among us, who is ever ready to serve this mission. He is a perfect example of divine love. And he is a true, today, he is a true Sufi master. Let's invite Brother Steve. Thank you, Brother Younus. Well, firstly, I'd like to thank you for your time, as you always give to us, to share this beautiful knowledge and wonderful opportunity that we can learn, as you said, not just the bookish knowledge of Sufism, but the practical knowledge of Sufism. And welcome to everybody in ALRA TV who's fortunate enough to join this course. We urge you, please tell your friends and family to subscribe to this course. It's a once-in-a-lifetime opportunity, a free opportunity to learn Sufism. And I come from a Catholic background, and I can say that mostly from the Western point of view, people hear of Sufism as the whirling dervish, the Mevlevi sect of the Turkish Sufism. And we know that Sufism is the Islamic mysticism. So people are fixed to the fact that Sufism is just for Islam and just for followers of Islam.
So I was very amazed and very happy on this recent tour of America to see people from Christian background, Jewish backgrounds, people of New World and religions, and also Native Americans. I mean, Native Americans embracing Sufism. This is how universal this message is of His Holiness Gohar Shahi, which is beautifully dispensed by His Holiness Younus AlGohar, his only representative. And it was just amazing that people were thinking that it was just going to be lectures. They were sitting there, and we physically and practically saw people changing through the course of the program. Especially the first one, we went to Mount Shasta in California, and people were very laid back and sitting in corners and not really knowing what's going on, and quite understandably what they've heard of Islamic Sufism. But by the end of it, when they learned that it was not just talk, their hearts were activated as well. I mean, they just turned up, and we had people just turning up, and we had a meal on the Saturday evening, sorry, in Shasta, and it was just the restaurant manager, a Mexican guy, Carlos, and he just heard what we were discussing and said, "Oh, I'm interested," and his heart was activated there and there, straight away. But you tell them about that guy, Ilyas. And Ilyas, that was on the Friday evening. I mean, the Sufi master was he was so eagerly awaited to come. Before the talk started, they were coming to the restaurant on the Friday evening. We went to an Italian restaurant in Wairika in the town. And not only the attendees, some of they came, Dr. Robert Newton, they came to see. They were all inquisitive about the Sufi master. And Ilyas came and he asked about Jesus. He was a Mexican from a Christian background. And he heard the teachings, and he asked for the heart activation. No matter what name you call upon God, once that is wrapped in this divine love and this spiritual energy, it enters your heart. And he had Isa implanted in his heart by His Holiness. And we saw his shirt, absolutely. I mean, he was just sitting there very calmly, and his shirt was just rising up and down, his chest was expanding. He felt the energy, instantly. So I've witnessed many, many things over this 13 years. Holiness said this mission has grown and spread worldwide now. And luckily with this ALRA TV, that it's spreading much, much faster. And we again asked people just to tell people as you can about this course. So that was the point, that when we went to America, all these people of different faiths and different backgrounds were embracing Sufism. And actually, after that talk, we had a panel meeting of all the speakers, and most of the time they were just talking about His Holiness's speech, and they were talking about their own teachings and saying, yeah, it was just as the Sufi master said earlier, spirituality, love is all about heart. And we've heard that many of these Sufis, it's just a parody. The heart they talk about, they don't realize that the spiritual and physical heart work together, and His Holiness makes that physical heart into a spiritual heart. And all these talks are on ALRA TV, and there's such a wonderful learning process for all of us. And some of the questions were so beautiful. People were asking His Holiness about God, why
You keep referring to God as a He, and His Holiness beautifully explained why, and explained that we were made in the image of God. We all know we have this image, but Gohar teaching is to make us into the character of God. And through this Sufism, through this divine light and through this divine energy, it changes your character. You can change into a godly character. It has all the potential. We've just got to give it our best shot. We've got to listen to our spiritual guide. We've got to work on our own personalities, and we can achieve this. And I loved the way His Holiness described it as neo-Sufism. That this is much higher than just keeping it to the restrictions of Islam and dancing around in circles. This is real, practical ways that we can change our lives. So it's really like you could say it's some frontier Sufism without boundaries. Wow. It's all encompassing. It's for all religions. Whether you practice a faith or whether you don't practice any faith, you can all follow this Sufi path. And thank you very much, Your Holiness, for these courses. It's absolutely fantastic. Thank you so much. Thank you so much, Brother Steve. We have discussed many things yesterday. Obviously, because it's just a short and elementary level course, so we're not supposed to go into lengthy details of each topic. I've mentioned few ayah in support of Zakuriyat, and then I explained to you yesterday what is a guided one and what is it to be misguided. And we explained that the guided ones are those whose hearts have been activated with the permission of God. And then factually, actually, in the eyes of God, all those individuals whose hearts do not have the ability to absorb God's light and zikr, God considers them to be severely misguided. They can never be brought to guidance. And this happens for many reasons, but I just give you two reasons. Number one, either in the primordial time, that person, that supposed person, had already opted for the luxuries of the world, and he did not show any interest in purity or faith or divine love. So this could be the result of what he desired for in the primordial time. Such individuals, when they're born in this world, the religion or spirituality, Sufism, nothing works for them because they're not compatible with these things. But if they want to become a cricketer like Imran Khan, a politician, or a businessman, they have plenty, a lot of potential. But spirituality is not their field. Why? Because in the primordial times, they opted for the luxuries of this world. Right? This is reason number one. Reason number two, some people, when they are born, they have this potential. But then what happens?
when they grow up and the society was bad in a sense that, these religious people today, with who are divided into many, many dozens of sects, and they have their own creed system, and according to them, they decide to whom will they give more importance in spirituality and the religion, and to whom they will give more respect. For example, plain Sunnis, Wahhabis, they give more importance and respect to the companions of the Prophet, and the Shia group, they give more importance and respect to the household of the Prophet Muhammad. And then we have Brelvis, they give more importance to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, right? So, if a person is born with this potential in his heart, and he has this ability to absorb God's name, but he grows up in a society where there is no real, authentic practice of religion, and he follows a Wahhabi or a Salafi or somebody else who do not approve of Sufism, obviously he will then develop a bad conjecture for the Sufis and will have no faith in existence of Sufism. As a result of which he or she begins to talk bad about the awliya, salihin, fuqara. They have no respect for such individuals. These dignitaries, these friends of God, saints of God, they're very close to God. And God doesn't like anybody to disrespect them. Right? So as a result of their blasphemy towards these holy people, the prophets, the messengers, the saints, the Sufis, whether these Sufis come from Islam, Christianity, Judaism, Sikhs or Hindus, in the eyes of God, all are equal. Right? It doesn't mean that a Muslim talks very good about Muslim saints, but when it comes to saints in Hinduism, he doesn't give them respect. If you're a Muslim and you give a lot of respect to Muslim Sufis, but you hold grudge against all those Sufis who are non-Muslim, this will also hurt God. And as a result of this, God will then end spiritual life in your heart. You have to respect everybody who belongs to God, whether they practice a religion or they don't practice any religion at all. Now, the formula is that you must respect somebody who has been blessed, who has been granted respect by God. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. Whomsoever God has granted respect. As a true devout Sufi, God anticipates you to render respect to all these individuals who are connected to God. The Quran said, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Now, God is warning Muhammad sallallahu alaihi wasallam not to approach to preach Islam those individuals who have rejected the message. Right? And then God tells Prophet Muhammad why you must not approach them. Because even if you approach them and tell them, it is not possible for them to accept it. Why?
Because God said He has already ended life in their hearts. And it is the heart which will turn you into a devout Muslim or devout Hindu or a devout Christian. Without the revival of the heart, you cannot become a devout follower. Now, it's not about any religion. You may belong to any religion. However, in order to fully adopt that religion, the second stage of that religion, in every religion, is to revive the heart. And you can only revive the heart which has the potential. You can only awaken the heart when the heart has the potential. And once God has already warned the Prophet that preaching them is futile. Why? Because God has ended the spiritual life in their hearts. So now there is no use telling them about the religion. So they are those. And then, before we discuss any further, we must always bear this truth in our mind that according to the Quran, God has created the majority of humanity for hellfire and the majority of jinn for the hellfire. It's good that God has said it. We can at least have an idea why the entire world is toppled up, why there is evil rule everywhere. You know, it's very odd. It's very difficult to find a reasonable person in your life. Everywhere you go, you find idiots roaming about. Whether you visit a mosque or you visit a Hindu temple or you go to a church or a synagogue, a majority of people were created for hellfire. Where will they go? When the religions are preached, when the religions are presented to different people, and they are told, come join Judaism, come join Islam, Christianity, God will forgive your sins, you will become pure, you will have abundance in your wealth. People feel attracted, and just to reap the material benefits from the practice of that religion, they join the religions. But, like God said in the Quran, a big portion, majority, multitude of humanity was created not to serve God. This looks a bit, let me find a suitable word, because somebody just said to me, you're talking about God, be careful. Well, it looks a bit naive, because when God said He was hiding in the treasure somewhere, and then one day He decided to show up, and He then exhibited His desire that He wants to be known, right? So the purpose of the creation is that He wants to be known. He wants somebody to appreciate His power, beauty, and whatever He has in His kitty divine bag. But He created the world for just one purpose. He wanted to be known. And every single human being has this in their nature. Right? For example, this sherwani was just laying in the somewhere, and I decided people should see it. So basically, to be a human being is to be a divine custom. We have those characteristics of God in us, built in.
right? Now, a majority of human beings, a majority of humanity is indifferent to the message of love, to the message of peace. If you do not know peace, how will you support peace, my friend? If you do not know love, you haven't tasted love, will you go for love? No. It's a handful of people throughout the world who will genuinely seek to learn to love. And in the West, Sufism is more like a fashion. It's like a trend. To be a Sufi is to be um, a new age concept. It's a fashion. This is why Sufism is talked about a lot, and many people attempt to explain what Sufism is, but the source is unauthentic. In this day and age, people are looking for contents, concepts, and ideas to grab them, collect them, and sell them. I was reading those, books, the series of dummies. So I was reading yesterday night quite a few books, dummy books. Uh, Dummies for spirituality, dummies for Islam for dummies, and spirituality for dummies. And what they write there is their own opinion. Sufism is all about revival. And you revive your spiritual senses. Today we're going to discuss the spiritual heart. And the first ayah that I would like to utilize to take example from is Surah Nur, ayah number 35. This is what God has said in the Quran in relation to the heart, the spiritual heart. Now, you need to lend me your ears, become all ears. Yeah? This is Surah Nur, chapter Light. And hundreds of times in the past, you would have read this ayah and would have understood ayah according to your own philosophies or according to whatever um, tafasir you would have learned from authentic and unauthentic sources. But for the first time during this course, we will try to understand what God exactly mean when He says God is the light of the land and the sky. God is the light of the heaven and earth. What exactly does it mean? Now this ayah explains and explains this so eloquently, so beautifully, that
almost mind-boggling, because maybe this is first time when I'm more attentive while I'm reading Quran. I am grasping the click, the point that God has always wanted to make, but we have been so heedless. But when more attention is paid, maybe it comes to the surface of our brain. So now the God said, Allahu nuru samawati wa ma fil ard. God is the light of heaven and earth. And now, God is the light of heaven and earth. And then, masalu nurihi. ندیم بھائی میری طرف دیکھیں. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نورہ, and the example of how he is light of the heaven and earth is, and the example of how God is light of the heaven and earth is kamishkatin fiha misbahun المصباح فی زجاجۃ. اب اللہ یہ فرما رہا ہے، پہلے تو اس نے فرمایا کہ اللہ کا نور ہے زمین اور آسمانوں میں، تو ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے کہاں ہے بھی اللہ کا نور. زمین پہ تو ہم چل رہے ہیں، وہاں تو ملا نہیں. آسمانوں پہ بھی جہاز میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہاں بھی نہیں ملا. ہے کہاں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مثال یہ ہے اس کے نور کی، کہ جیسے ایک یعنی چمنی ہے، اس میں ایک چراغ جل رہا ہے. اللہ نور السماوات کیا ہو گیا؟ جیسے ایک چمنی ہے، یعنی ایک فلاسک ہوتا ہے، ایک چمنی ہے، اس میں ایک لیمپ روشن ہے. The example of God being light of the heaven and earth is that there is a flask of glass, and inside that flask is a lit up lamp. اچھا، اب جو ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کچھ دنوں پہلے کہ میں بڑے جید علماء اکرام جن کو میں عالم مانتا ہوں ان کی تفاسیر کے حوالے سے بیان کروں گا. تو یہاں پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے. تفسیر جلالیین، صفحہ نمبر ہے 37، جس کو شوق ہو جا کر کے پڑھ لے. کہ اس کی مثال جو ہے مثل نورہ کمشکاتٍ، اس کی مثال جو ہے اس میں فرماتے ہیں مثل نورہ کمشکاتٍ فیہا مصباح این صفتہ فی قلب المؤمن. یعنی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس آیا میں جو مصباح کا ذکر کیا ہے اس سے مراد ہے مومن کا قلب، اس سے مراد ہے مومن کا قلب. اب پڑھیں کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اور اللہ کس طرح زمین و آسمان کا نور ہے؟ اس طرح کہ جیسے مومن کے دل میں اس میں ذات اللہ کا چراغ جل رہا ہے. یہی ہے اللہ نور السماوات و ما فی الارض. اللہ نور السماوات و ما فی الارض کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مومن کے قلب میں اس میں ذات اللہ کا چراغ ہے. اب یہاں میں ایک ندیم بھائی کی پریشانی کے لیے جملہ عرض کرتا چلتا ہوں کہ یہ جو آیا ہے، اس آیا میں جو فرسٹ
جو ایڈریسی ہے، جن کو مخاطب کیا گیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اللہ نے یہ حضور کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. یہ کس طرح ہے؟ اس طرح ہے جیسے محمد کے سینے میں اسم ذات کا چراغ روشن ہے. تو حضور کے قلب کا اسم ذات کے چراغ سے منور و مزین ہونا اللہ کے نور السماوات ہونے سے تعبیر ہے. اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن یہ ہے، لہذا یہ مومنوں کے لیے سنت بن گیا نا، تو مومنوں پر آ گئی یہ بات. یہ کیا ہوا؟ یہ مومنوں کے لیے سنت. اب ذرا آپ دیکھیں کہ مومن کا جو قلب ہے اس کی گہرائی، how profound a spiritual heart is. I mean, you have to joggle your mind in order to sustain all this enormous amount of secrets that are flowing away. اللہ نور السماوات و ما فی الارض، اللہ نور السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں جو اللہ کا نور ہے وہ ہے کہاں؟ وہ ہے کہاں؟ پہلے حضور کے قلب میں، پھر جو سنت رسول پر عمل پیرا ہوگا اس کا دل بھی حضور کے دل کی طرح منور ہوگا. اچھا، اب یہ تو زمین پر ہیں، سماوات کا نور کہاں سے آئے گا؟ پھر جب اس قلب کے جسے نکل کے آسمانوں میں جائیں گے، اللہ کا نور آسمانوں میں جائے گا نا. اللہ نور السماوات و ما فی والارض. God is the light of heaven and earth. Masalu nurihi, and the example of his light is like a flask of glass, and there is a lamp light up. And Jalaluddin Sayyuti rahmatullah alayhi said, this misbah is related and referred to the spiritual heart. It is referred to the spiritual heart. So the spiritual heart is like a lamp. And there is light inside. It's lit up. سمجھ میں آئی ہے آپ کو بات؟ God is the light of the heavens and earth. The example of his light is like a niche, within which is a lamp. The lamp is within glass, the glass as if it were a pearly star lit from the oil of a blessed olive tree, neither of the east nor of the west, whose oil would almost glow, even if untouched by fire. Light upon light, God guides to his light whom he wills. This is the perfect example of an enlightened heart. Now, Allahu Nuru Samawat wal Ard. Allah, the light of God, is on earth and it is also in the heavens. And the example of his light being on earth and being in the heaven constitutes on an enlightened heart. When a heart is awakened and enlightened, then that person is the true explanation of this verse. Allahu nuru samawat wal ard.
God is the light of heaven and earth. And if Brother Steve doesn't have any name, you can name him. God is the light of heaven and earth. Why? Because the example of this is inside him, is inside you, is inside you. So when you look for God's light on earth and in the heaven, don't go far off. Find a mu'min, find a Sufi. A Sufi is the perfect example who bears God's light on earth and also in the heaven when subtleties of his heart make a spiritual journey and they're connected with the other world, with the other realm. His body is here, but his heart is like a bird flying all over the esoteric realms created by God in order to furnish the hearts with love, tranquility, serenity. So this example, there are multiple examples in ahadith, but I didn't want to start with hadith for a number of reasons. Number one, Salafi, Wahhabi, Maulvi, they all want all the references from Quran. So here you go. Latifa Qalb from the Quran, and how he becomes light on earth and in the heavens. When his heart is awakened, it generates God's light, doesn't it? When God's name is implanted in your heart turns into a generator of light. Now, every time your heart is beating, word Allah is pounding with it. And it is generating God's light. So you are the source of God's light on earth and also in the heavens. When the subtleties of the spiritual heart have reached spiritual puberty and they're able to make spiritual journeys through transcendental meditation, they reach out to the other realm. And when the bird of your spiritual heart flies and reaches the realm of Malakut, it's a bird of light. उसको जुगनी को क्या कहते हैं? Firefly. You know, honest to God, when I first time went to Alam Malakut, and I was just sitting there, and I asked, why there are so many fireflies roaming about? And the voice said, they are not fireflies, my friend. They are hearts. They are hearts of my servants who are on earth sleeping in their bed. And their hearts are like birds flying here. And they are glowing with my light, with my energy. Now, Allahu nuru samawat wal ard. In your bed, in your home, your body is retiring, yet awakened. And outside of your body, one of the birds of your spiritual heart is roaming about here and there, is connected to the other world. You are present here, you're present there too. Do you not become omnipresent when you are spiritualized? When you are awakened? You're here and you're there. I mean, these are the perks of spirituality. You want to add some glamour, to attract people to become Sufi. बिजनेस में भी यही होता है, जहां चले जाओ लोगों ने लड़कियों को सेल्समैन बनाया हुआ है. अब शकील खड़ा होगा तो कौन कस्टमर आएगा? I hope you understand. क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है? हाँ भाई, यहां जो बैठे हुए हैं उनसे पूछ रहा हूं.
یہ لے آنا ذرا بدی. میں بار بار اس کے اوپر زور دے رہا ہوں. اللہ نور السماوات والارض. God is the light of heaven and earth, right? But then God said God is giving you an example. How do you see God's light on earth and in the heaven? By looking at the spiritual heart of an enlightened man. So, a zakir qalbi is true explanation of Surah Noor. A zakir qalbi is a true explanation of Surah Noor. کیا لکھنا ہے مجھے؟ God's light. God is the light of heaven and earth. We have heard this, we have read this hundreds of times, but did we try to understand how God is light of the world, how God is light of the earth and the heaven? Through Quran we understand today that when a heart is enlightened, a heart is enlightened, and the light is emanating from the heart. And this light is not just one glimpse. This light is not just one tiny beam of light gifted to him. This light is being generated every time the heart is beating. This is why Allahu Nuru Samawat wal Ard. Every time the heart is beating, the name of God which was implanted by the spiritual mediator, that name of God is now in action. And it is generating God's light in abundance. So much so that it is declared to be the light of the earth and heaven by God. یعنی اتنی کثرت سے نور بن رہا ہے ایک مومن کے قلب میں کہ اللہ اس کو قرار دے رہا ہے نور السماوات والارض. زمین و آسمان میں سما رہا ہے اللہ کا نور. کہاں سے؟ ایک مومن کے قلب سے. ایک مومن کے قلب. اب یہ تو قرآن نے کہا ہے. حدیث کیا کہتی؟ حدیث کہتی ہے قلب مومن عرش اللہ. دوسرے میں لکھا ہے قلب مومن بیت الرب. قلب مومن عرش اللہ. قلب مومن بیت الرب. یعنی the spiritual heart is the throne of God. Spiritual heart is the throne of God. And the other one, Qalb Momin Baytur Rabb. This has a little explanation to do with Qalb Momin Baytur Rabb. And the spiritual heart is house of God. Now, because God didn't mention his name, he simply said Rabb. Rabb means provider. Provider. Now, God is direct provider, original provider. And then through proper channel, through messengers, through prophets, and through saints, God channels his love and his light. So the God is the sole provider.
But then there are local providers, right? And a local provider is your spiritual mediator. Murshid Kamil. قلب مومن بیت الرب, کہ مومن کا قلب ہی وہ جگہ بھی ہے کہ جہاں اس کے مرشد کا قیام ہوتا ہے. مومن کا قلب ہی وہ جگہ ہے جہاں رب بھی رہے گا اور مرشد بھی وہاں قیام کرے گا. جب مرشد تیری تربیت کر رہا ہے اور خدا کو دل میں لانے کا ابھی تو اختیار نہیں رکھتا یا اس قابل نہیں ہوا ہے, تو شیطان کو نکال کے مرشد خود تیرے دل میں رہے گا. اور جب تیری تعلیم پوری ہو جائے گی تو پھر مرشد دل کا دروازہ کھول کے اللہ کو بلائے گا کہ اب آپ آ جاؤ, میں جا رہا ہوں. قلب مومن بیت الرب. لطیفہ قلب کی افادیت, اہمیت کو سمجھنا وہ دین کی کنجی کے مترادف ہے. Significance of the spiritual heart, essentiality, cruciality, and how important it is for a Sufi to know all these functions of the heart. It is very vital. It is very important. If he doesn't know, he cannot progress. Number one, you need to know how to do it. Then number two, do it. Right? When you go to IKEA and you buy furniture, right? Sofas or chairs or table, they're not assembled. They're, it's like DIY, do it yourself service. They come in a box and they give you a manual. Go home and fix it, assemble it. Right? In a similar way, you need to collect information. How to become a Sufi and what is it that takes to become a Sufi. So knowledge of spirituality, knowledge of Sufism is very important. I'm talking about knowledge of spirituality, knowledge of Sufism, right? I'm not talking about stories of Sufis. If you buy a book and you read about Rumi and Data Ali Hajweri and you finish the book and you think you're a Sufi, no. You read stories, my friend. The knowledge of spirituality is like a map, is like a guide, is like a manual, right? First you do this, then you do this, thereafter you do this. And when you have done all these, you will become Sufi. So the first thing in spirituality, in Sufism, is to be aware of the functions of the spiritual heart. Functions of the spiritual heart and power of the spiritual heart. And then when the spiritual heart is completely nurtured, is completely indoctrined with divinity, what will happen? How much power will your heart have to perform what length of journeys, what type of journeys? The most important thing that a heart does is that it connects you with God. It connects you with God. It's like a walkie-talkie, It's like a spiritual radio. When God had created Adam,
and he decided by hook or crook, he would send him down. So what he did, he attached a wire of light to his heart. And when Adam said, I'm going down, if I needed to ask you something, how would I speak with you? And God said, through this wire, you say anything, I'll hear it. And through this wire, you will hear what I say. So there was a wire of light. And that wire of light was attached to Adam's heart. And then the sons and daughters were born, and the good ones were asking him, you have a wire, you can talk to God, what about us? How do we do? Right? Then Adam asked God, God, my children want to be in contact with you. My children want to be in contact with you. Now, this is first time you're hearing this. It's not written in any books. People think the day one when Adam was descended, he was a prophet. Even after many years he was descended on earth, he didn't have an idea whether he was a messenger of God. He didn't know that. He just thought, oh, he made a mistake and this is why he's here. Right? So, he didn't know he was a prophet. Does it surprise you? No. Because even Muhammad sallallahu alaihi wasallam didn't remember that he was a prophet. Did he? So, he asked God, my children want to be in contact with you. How do they make a contact with you? And then God said, okay. God said, wait for a suitable time. And then, for the first time, when Gabriel came to him, he hugged him, embraced him, and he enlightened the heart and placed in spiritual power, knowledge of spirituality, and everything. And then he started to teach his own children. And he told them, look, this wire of light is a gift of God. You cannot have it. You have to make your own wire of light. You have to make your own wire of light. And they said, how do we do that? We don't even know how to make light. And then he said to them, make mention the name of God. And this is how light will be generated in the heart. And that light will start mounting towards God. The day it reaches God, you will be connected with God. The day it reaches God, you'll be connected with God. So this was the first lesson of Sufism given by Adam to his sons and daughters. And the same message is in Koran. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. You remember me, I will remember you. Right? Now, let me give you an example of the dreams. You know, they say it about the dreams. What you see in the dream doesn't exactly mean what you see there. It needs interpretation. Right? So many things that you see in the dream are symbolic to other things. For example, if you see a dream in which you're
house is falling, a wall of your house has fallen, it means you will be ill and sick. Two walls are fallen, it means you will be severely sick. If the entire house you see is demolished in the dream, it means you're about to go home. In a similar way, many different verses in the Bible, in the Torah and in the Koran, they do not mean how they are constructed in the form of words. When God say, if you remember me, I will remember you, He means to say, if you remember me, this will generate light. It will come to me, I will remember you, I will send you light. Washkuruli, and this is how you will become my friend. Wala takfirun, do not reject this offer. I hope you understand that. आप लोगों को बात समझ में आ रही है? क्या लोग शिकायत कर रहे हैं कि अंग्रेजी में हो रहा है? Now, in relation to Surah Nur, Misbah, there is yet another tafsir, Tafsirul Khazan. یہ کہاں کی تفسیر ہے؟ تفسیر الخازن. According to Tafsir al-Khazan, هذا تمثيل للنور قلب المؤمن. This is the example of the light of qalb of a mu'min. Do you understand that? So according to many mufassirin who gave interpretation of the Quran, Misbah in Surah Nur is referred to the spiritual heart of a devout Sufi. تو جب بھی آپ پڑھیں گے اللہ نور السماوات والارض، تو اس کی مثال اللہ نے قرآن میں کیا دی ہے؟ مومن کا قلب. کیا ہے وہ؟ مولانا روم نے کہا دل بدست آور کے حج اکبرست. Now you understand, right? دل بدست آور کے حج اکبرست. If you have gained control over your heart, this is the greatest pilgrimage you will ever be able to make. The greatest pilgrimage. Dil badastawar ke hajj akbarast. Sad hazaran Kaaba. Yak dil behtarast. When the heart is enlightened, Brother Steve, when the heart is enlightened, this enlightened heart is greater than 100,000 Kaaba in Mecca. Kaaba buniyade Khalil Azarast. Why heart of a Mu'min is greater than 100,000 Kaabatullah? Because Kaabatullah was made with brick and cement and sand. Dil guzargah jalil akbarast. And the heart is created by God's light. And perhaps this is why Bulle Shah said, Masjid ta de, demolish a mosque. Mandir ta de, demolish ka Hindu temple. Ta de jo kuch tehenda hi. Whatever you can demolish, go ahead. Mess it up. Ik bande da dil na tami. But make sure you never demolish a spiritual heart. Rab dilan vich rehanda hai. Why?
Because your heart, the spiritual heart, is the dwelling of God, is the divine domicile. Do not demolish, do not hurt a heart. And this is how important it is. Now, as per the Surah Nur, Allahu nuru samawat wal ard. And then he gives example that it is about the heart of a mu'min. Now, the heart of a mu'min is like a lamp. And there is a fire of Ismi Zat Allah inside it. God's name is lighting up. And it is in your body. And your entire body is enlightened because of the presence of the enlightened heart. But how do you become light of the heaven? You only become light of the heaven. You become light of the heaven when one of the subtleties of your heart is completely nurtured and has reached spiritual puberty and now is able to make a spiritual journey. Through transcendental meditation, Latifa-e qalb, Jussa-e qalb leaves your body, right? And it lands on alam-e malakut. And the beauty is, like Chandran, in the last minute, it doesn't lose contact. In the last minute, it doesn't lose contact. Because I asked Sarkar Gohar Shahi, Sarkar, tell me, when all the subtleties of the heart are nurtured and fully grown up, and I want to perform spiritual journeys, so what should I do? Sarkar said, your mind becomes the remote control. You just think about it and you're there. Your thoughts will control your muraqabah. You know how swift the muraqabah is established when all the souls are nurtured in your body? You just think about alam malakut and you're there. 1 second ago, Imran was smiling in front of me. This is not Imran. This is all light. Oh, these are angels. So your thoughts become the remote control. And the spiritual heart, the first function of the spiritual heart is to connect you with God. This is most important function of the heart. Without activating this function of the spiritual heart, one cannot become a devout Muslim or devout Christian. Whether you follow Jesus, Muhammad, Moses, Abraham, or Adam, this is first step in every religion. Why it is important? Because only through this process you are connected with God. If you are not connected with God, anything, any worship that you perform in any religion is wasted. It's futile. Once you are connected with God, now go ahead, explore more functions of the heart. This is like a phone. When the heart is enlightened, it works like a phone. Anything you say will reach God, and anything that God will say to you will land on your heart. And you will be just sitting, and a thought will come.
and this will be God's answer. Right? But if when God's reply comes in form of a thought, for the verification, the heartbeats are risen. If a thought comes to your mind or your heart, and with the thoughts, the heartbeats are not risen, it is not from God. When the thought comes to your heart or the mind, and it is from God, the heartbeats will be risen, and zikr Allah will take its speed. And you will almost become breathless. But you'll be at the same time ecstatic and spiritually merry. So this is how you will judge. This is how you will determine whether the thought that is descending upon your heart is either coming from God or it's homegrown. So the first function of the heart is that it is a divine communication tool. What is it? This is how you are connected with God. Without this connection, whoever you are, whatever book you read, God doesn't give a damn about you because you're not connected to Him. Right? But once you're connected, then God doesn't want to see what books were you reading. He says, you don't need them now. You're connected to me. That's enough. You have plenty of books around you, but you're not connected to God. It's useless. But once you're connected with God and you have no books, God doesn't bother. Do you think God needs books? He sends them. You are connected to Him now, you need a book? Come on, come off it. You don't need a book. Once you're connected with God, all you need is connection with God. Now you're connected, now you will be corresponding with the divine person of God. And this correspondence will take place through the channel of your spiritual heart. And now we're going to take a 5 minutes break, right? And in these 5 minutes, ندیم بھائی کوئی انگریزی وغیرہ کا کوئی قصیدہ گاؤ، وہ صلی اللہ والا نہیں، کوئی اور. نہیں چلو چھوڑو، کوئی اور گا دو. وہ چلو وہ گا دو، اللہ 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 اللہ. یہ ذرا بند کر دینا کھڑکی.
چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا تب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ تھا مگر تو ہی تھی۔ اللہ 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 اس نے کیا گفتگو، لائق حمد و ثنا اے میرے معبود ہے تو، یعنی ہر شکل میں ہر رنگ میں موجود ہے تو، ہے پرے سرحد بشر کے لیے ہے، بشر ثنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے، خدا کے لیے عطا کے سامنے یا رب عطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، جب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، تب ملائک نے حضرت سے
جو ہر آن نئی شان دکھا دیتا ہے، تو جو ہر آن نئی شان دکھا دیتا ہے، دیدہ شوق کو حیران بنا دیتا ہے، ڈالی ڈالی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیری قدرت کا پتا دیتا ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، اللہ 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 وہ تو ہی تو ہی تو ہی تو ہی تو ہی خالق کل ہے تو، اس میں کیا گفتگو، خالق کل ہے تو، اس میں سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ اللہ ابن حیدر نے جام فنا، حال کھچوائی تبریز میں کیوں بھلا، دار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا، دار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا، سب بنا کر کھلونے سب بنا کر کھلونے رہا تو ہی تو، اللہ 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 الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من وچ نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر لگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک بچایا، جان پھلڑتے آئی ہوں، جیوے گا
نغمے نغمے میں تو ساز میں ساز تو اللہ 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 نغمے نغمے میں تو ساز میں ساز تو نغمے نغمے میں تو ساز میں ساز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 یہ کورس شروع کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس روحانیت کا علم آ جائے، اور نہ صرف یہ کہ وہ باقی لوگوں کو قائل کر سکیں۔ جب روحانیت کا علم آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا ضمیر قائل ہو جاتا ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ جب آپ خود قائل ہو جاتے ہیں تو پھر آگے جو ہے لوگوں کو قائل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ خود ہی قائل نہیں ہیں اور مختلف آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، مختلف شکوک ہیں، شبہات ہیں، تو ایسی صورت میں آپ دوسرے کو کیا سمجھائیں گے؟ لوگوں نے نام تو لکھوائے، بہت سارے لوگوں نے، تو اب اس حساب سے لوگوں کو محفل میں ہونا بھی چاہیے۔ میں جو اتنا بول رہا ہوں، اتنی گفتگو کر رہا ہوں، تو وہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ لوگ سنیں اس کو اور اپنے یعنی اس علم کو حاصل کریں۔ اگر لوگ صرف نام لکھوا کے بیٹھ جائیں گے اور اس میں شامل نہیں ہوں گے تو پھر مجھے اپنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ میرا جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں اسی وقت ختم کر دوں، کیونکہ مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا۔ کل تو اتنے لوگ تھے اور آج جو ہے اتنے کم ہیں، تو اگر آپ نہیں سیکھنا چاہتے تو میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں؟ کیونکہ یہ تو بہت سے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف باتیں جو آسانی سے میں کہہ سکتا ہوں نا، ان آسان باتوں کو بھی بہت تفصیل سے بیان کر رہا ہوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اگر میرے سامنے وہی لوگ بیٹھے ہیں جو روزانہ ہوتے ہیں تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے یہ تفصیل سے بات کرنے کی؟ آج کی گفتگو کو یہاں ختم کر دیں گے، باقی مزید بات نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے انرول کیا ہے اگر کل وہ آئیں گے تو پھر وہاں سے دوبارہ شروع کریں گے، کیونکہ میرا ذہن پٹھان کی طرح ہے، ایک بات اٹک گئی تو اٹک گئی کہ جب انرول کیا ہے تو آئے کیوں نہیں؟ مجھے کیا ضرورت ہے یہاں پیسہ برباد کرنے کی، وقت برباد کرنے کی؟ یہ لوگ مجھے اگر سن رہے ہیں تو مجھے کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ؟ ہاں، یہ جو تعلیم ہے جس میں میں لطیفہ قلب کو سمجھانے کے لیے قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں لطیفہ قلب کو سمجھانے کے لیے،
آپ اس آیت کو لے کے جائیں کسی کے پاس، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات مصباح. اب یہ جو اس کی تفسیر ہے، جو یہ بتا رہی ہے کہ مومن کا قلب ہے جس کے ذریعے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. زمین پر بندہ، آسمان پر اس کے لطیفہ قلب کی پرواز، دونوں جگہ نور اس طرح ہے. کہاں لکھا ہے یہ؟ کس ولی نے بیان کیا ہے؟ لیکن آپ انرول کر کے اگر بیٹھ جائیں گے، نہیں دیکھیں گے. اب یہ نہیں ہے کہ کل جب یہ ویڈیو لگے گی تو پھر آپ دیکھیں گے، تو پھر وہ کورس کیا ہوا؟ وہ پھر الفاظ ہیں نا، الفاظوں سے اگر کورس ہو جائیں تو پھر قرآن بھیج دیتا اللہ تعالیٰ، نبی کو نہ بھیجتا. لائیو محفل میں ہونے سے فیض جاتا ہے، بعد میں دیکھنے سے فیض نہیں ہوتا. بعد میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کیا کہا ہے، لیکن اس کا فیض نہیں ہوگا. فیض تو لائیو ہوتا ہے. جو لوگوں کے سوالات ہیں وہ لے لیں. میں بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صوفی کورس ہے میں نے ختم کر دیا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کیری آن. کیونکہ صوفی جو ہے وہ باتوں کا نہیں ہوتا ہے. میرے دن اور رات اور ان کی پریشانیاں، اس کے بعد میں اپنے ذہن سے ہر چیز کو کھرچ کے نکال کے بیٹھتا ہوں یہاں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے نام لکھوا کے دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، تو دکھ ہوتا ہے. سوالات لے لیں. یہ کتابیں کہاں لے کے بیٹھتا ہوں؟ ساجد علی نے گجرانوالہ سے سوال کیا ہے. گوہر شاہی مرحبا. خواب میں دیکھا آپ بھی پاس موجود ہیں، بہت سارے شیر دیکھے، ایک شیر میرے سامنے بندھا ہوا ہے. آنکھ کھلی تو پیٹ میں مقام نفس میں آگ جیسی گرماہٹ محسوس. یہ تپش 3-4 دن تک محسوس ہوتی رہی. ایک ہی خیال آتا ہے کہ کوئی چیز پیٹ سے نکل گئی ہے. تعبیر اس کی بتا دی. تعبیر اس کی یہ ہے کہ عشق کا فیض ہوا ہے آپ کو. عشق، کیونکہ سورج نظر آئے یا شیر نظر آئے تو عشق کی طرف دلالت کرتا ہے. چاند نظر آئے تو فقر کی طرف دلالت کرتا ہے. عمران قادری ممبئی. کیا روح کے بھی جثے ہوتے ہیں؟ ہاں، روح کے جثے یہ عرضی ارواح ہی ہوتی ہیں. انسان میں 3 عرضی ارواح ہیں نا. ایک تو روح جمادی ہے، ایک روح نباتی ہے، اور ایک روح حیوانی ہے. تو ان میں سے 2 عرضی ارواح وہ جثے کے طور پر کام کرتی ہیں، نکل جاتی ہیں.
شمشیر علی جاگیردار، بنگلور، گوھر شاہی مرحبا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ذکر لینے کے بعد ذکر نہ چلے پھر کیا کوئی اور طریقہ ہے جس سے سرکار کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے؟ بس اتنا چاہتا ہوں کہ سرکار پہچان لیں کہ یہ بھی میرا غلام ہے، مجھ پہ بھی کرم فرمائیں۔ طریقہ یہی ہے کہ بس ہمت نہ ہاریں، لگے رہیں اور زبردستی غلام بن جائیں کہ میرا کوئی اور در ہی نہیں ہے آپ کے علاوہ، مجھے کہیں جانا ہی نہیں ہے آپ کے علاوہ، پیچھے پڑ جائے تو ان کو رحم آ ہی جائے گا نا۔ ہم نے بھی یہی کیا، ہمارے کون سے مقدر میں صوفیزم لکھا تھا، ہم بھی تو اس لائن کی تو نہیں ہیں، لیکن ہم پیچھے پڑ گئے کہ جیسے بھی ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، شرابی ہیں، گناہگار ہیں، جیسے بھی ہیں، اب سرکار کے قدموں کے علاوہ کوئی اور ہمارے لیے پناہ کی جگہ ہے نہیں، تیرے قدموں تلے پناہ ہے میری، اور یونس بھلا کدھر جائے۔ تو بس اب ڈیرے ڈال دیں، ڈیرے ڈال دیں گے تو بس قبول بھی ہو جائے گا، کیوں؟ لیکن اگر وہ ذکر چلے تب آپ رہیں، نہ چلے تو بھاگ جائیں، تو اللہ تو کبھی کبھی آزماتا بھی تو ہے نا، کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کتنا جو ہے یہ کتنا دور تک آتا ہے روتا روتا، قیمت بڑھانے والی بات ہے۔ تو آپ ہمت نہ ہاریں، بس ڈیرے ڈال دیں، قدموں میں تیرے جینا مرنا، اب اور یہاں سے جانا کیا۔ کل مجھے بابا نے بتایا، حسین بابا نے، کہ وہاں کنگ سرکل ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ کیا نام تھا؟ افضال بھائی کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ ہم سرکار کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ سرکار اس کو اپنے چاہنے والوں میں شمار کریں اور اس کی روح پر کرم فرمائیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی کہنی تھی لوگوں سے۔ پاکستان میں اب جو طلعت، بابر اور حماد وغیرہ ہیں، ایک تو انہوں نے نازو باجی کی زمینوں پر، جائیداد پر، گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اب ان کے اوپر جھوٹے مقدمے بنا دیے، اب ان کو عدالتوں میں حاضر ہونا پڑے گا سرکار کی شہزادی کو۔ تو یہ بہت بڑا ایک ظلم ہے۔ تو پہلے تو نازو باجی کا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے جانے دو، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، اس کو جانے نہیں دیں گے، بلکہ ہم بھی جو ہے اس کیس کا جواب دیں گے ان کو۔ تو جیسی ان کی رضا ہے، جیسی ان کی مرضی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو پاکستان میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ نازو باجی کا خیال رکھیں اور ان کا ساتھ دیں۔ خاص طور پر عرفان جو ہے وہ یہ بات سن لے اور نازو باجی سے کانٹیکٹ میں رہے، جیسے ہی ان کو کہیں جانا ہو تو ساتھ ایم ایف آئی کے لوگ ان کے ساتھ جائیں۔ کلثوم دلشاد گوہر، کنگ سرکل، ممبئی، گوھر شاہی مرحبا۔ میں نے سنا ہے کہ اس دنیا میں جو جس سے محبت کرے وہ آخرت میں اس کے ساتھ رہے گا۔ سرکار ایک ایک جملہ مبارک ہے،
ہم چاہیں تو ایک کو ساتھ لے جائیں اور چاہیں تو کروڑوں کو لے جائیں۔ مجھے یہ وسوسہ آتا ہے کہ کہیں سرکار سے دور نہ ہو جاؤں۔ ریاض الجنہ کا تو پتہ نہیں، سرکار اپنی جوتیوں کی دھول ہی بنا کر رکھیں، ہماری روحوں کو اپنے سے جدا نہ فرمائیں۔ میری دعا ہے سرکار کی بارگاہ میں، آمین۔ بالکل، آپ کے دل کی جو خواہش ہوگی سرکار اس کو پورا فرمائیں گے، کیونکہ وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کے یہاں کوئی عطا گن کے آپ نے تھوڑی رکھی ہوئی ہے کہ بھئی تھوڑی تھوڑی دیں گے لوگوں کو، انہوں نے تو بس نظر ہی کرنی ہے، ان کے پاس تو کسی قسم کی کمی نہیں ہے، وہ تو پالن ہار ہیں، جس کو چاہیں جتنا چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں عطا فرما دیں۔ آپ کے دل کی خواہش اگر سچی ہے تو ضرور پوری ہوگی۔ کاشف ظفر گجرانوالہ، جس طرح دجال اپنے کرتب دکھائے گا، اس کے برعکس سرکار گوھر شاہی کے معجزات کو لوگ کیسے پہچانیں گے؟ دجال جو ہے، جو بھی کرتب دجال دکھائے گا وہ سارے کے سارے کرتب ایسے ہوں گے جو عارضی ہوں گے، دنیاوی ہوں گے، صحیح ہے نا؟ اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو افعال ہوں گے، جن کو آپ کرشمات کہہ لیں، معجزات کہہ لیں، کرامات، جو آپ کا جی چاہتا ہے کہہ لیں، میں اس کو انگریزی میں کہتا ہوں ونڈرز۔ تو سرکار گوھر شاہی جو بھی چمتکار دکھائیں گے تو آپ کے ہر چمتکار میں انسانیت کی بھلائی ہوگی دائمی، اور وہ بھلائی کیا ہے کہ رب سے تعلق جوڑ دیں گے، صحیح ہے نا؟ مردوں کو زندہ کر دینا بہت بڑی بات ہے، لیکن انسانیت کا کیا بھلا ہے اس میں؟ یا تو یہ ہے کہ اگر کسی مردہ کو آپ نے زندہ کیا ہے تو پھر وہ ایسا زندہ ہو کہ کبھی دوبارہ مرے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بھئی اگر اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہے، آپ مر جاتے ہیں، آپ کو زندہ کر دیا، 40 سال اور جی لیں گے، پھر مرنا تو ہے نا ایک دن، چند دن زندگی کے بڑھ گئے تو آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں نا؟ تو اس طرح کے جو شعبدے بازی ہے اور اس طرح کے جو یعنی چیزیں وہ کرے گا دجال، تو اس کو دیکھ کے لوگ بڑے متاثر ہوں گے، کھانا آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، رعب اور دبدبہ لوگوں پر، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو دیکھ کے لوگ مرعوب تو بہت ہوں گے۔ اچھا، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسا کام کر کے نہیں دکھائیں گے کہ جس میں انسانیت کی باطنی بھلائی نہ ہو۔ اب باطن تو لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے، اس کا تعلق رب سے جڑا ہے، اس کا جثہ نکل گیا ہے، اس کو حضور کا دیدار ہو گیا، یہ تو لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے نا۔ لوگوں کو کیا نظر آتا ہے؟ یہ غریب تھا، کس نے دعا کی یہ امیر ہو گیا، صحیح ہے؟ اس کے پاس کھانے کو نہیں تھا، اس نے دعا کی، نظر کی، تو اب یہ جو ہے دیکھو صبح شام کھا کھا کے موٹا ہو گیا۔ یہ چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ کوئی جیل میں تھا تو بری ہو گیا، لنگڑا تھا تو چلنے لگا، پہلے 2 اب 3 ٹانگوں پہ چلتا ہے، نہیں چلنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو گیا نا، نہیں؟ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات، کرامات، جو بھی آپ کہہ لیں، لوگوں نے ان ووکیبلریز کو جو ہے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہوگا تو کرشمہ ہوگا، نبی کی طرف سے معجزہ ہوگا، ولی کی طرف سے کرامت ہوگی۔ اب وہ الفاظ آگے پیچھے کر دیے تو مولوی فتوے دیں گے
اس لیے میں نے کہا جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے وہ نام آپ رکھ لیں. میں ان چیزوں کو ونڈرز کہتا ہوں. ونڈر کیوں کہا اس کو؟ ونڈر اس لیے کہا کہ کرشمہ، معجزہ یا کرامت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی عقل سے باہر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ انسان کی عقل سے باہر ہے کہ یہ جو گلاس ہے یہ خود بخود آئے یہاں پر اور میرے منہ میں پانی ڈال دے. یہ آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ اگر یہ ہو جائے تو آپ کہیں گے کرامت ہے. تو حقیقت میں کیا ہے یہ؟ اٹس این ایکٹ آف ونڈر جو عقل کو پریشان کرتا ہے. ارے یہ کیسا ہوا؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب وہ دل کا اللہ اللہ کرنا وہ نظر نہیں آتا لوگوں کو. جس کا جاری ہو گیا اس کو بھی اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے. وہ نوٹ کو، دولت کو، دنیا کی صحت کو سب سے زیادہ اہم چیز سمجھتا ہے. اس کے قلب کو جاری کر دیا اللہ سے، اس کی تار جوڑ دی. اس کے اپنے ذہن میں اس چیز کی کوئی اہمیت خاص نہیں ہے. خاص اہمیت تب ہوتی ہے، آپ دیکھیں جب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خوشی خوشی آتے ہیں کچھ لوگ، لیکن جب آپ آئیں یہاں پر آپ کو 1000 پاؤنڈ مل جائیں کہیں سے تو پھر آپ روزانہ آئیں گے نہیں؟ میں اگر آپ کو کہوں چلو جی کل آپ کا برٹش پاسپورٹ بن جائے گا اور آپ گھر جائیں اور ڈلیوری آئی ہوئی ہو، بن گیا، یہ کرامت آپ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے. آپ کے بینک میں پیسے نہیں ہیں، اوور ڈرافٹ میں چل رہے ہیں آپ، میں نظر کروں وہاں پر جو ہے $1 ملین کا جو ہے وہ بیلنس آ جائے، یہ کرامت آپ کو چاہیے. امام مہدی ایسی کوئی کرامت نہیں دکھائیں گے، اس لیے لوگ امام مہدی کی طرف توجہ بھی نہیں دیں گے کہ جی ان کے تو ماننے والے بھوکے مر رہے ہیں. بھوکے تو مر رہے ہیں وہ، لیکن ان کے دل تو اللہ اللہ کر رہے ہیں. مکے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا پیغام شروع کیا تو مسجد نبوی میں جو اصحاب صبح تھے، اصحاب صفا، وہ پہلے صف میں جا کے کھڑے ہوتے تھے. اور ہوتا تھا کیا کہ نہ وہ کھاتے تھے نہ وہ پیتے تھے، بس ذکر کرتے رہتے تھے. تو جیسے ہی وہ یعنی رکوع میں جا رہے ہیں، سمیع اللہ لمن، وہ سب غش کھا کے نماز میں ہی بے ہوش ہو جاتے تھے، اصحاب صفا گر جاتے تھے. اور لوگ پھر تانے دیتے تھے کہ دیکھو یہ دیکھو کیسے اللہ والے ہیں. ان کے نبی نے دعا نہیں کی کہ ان کے پیٹ میں ایک وقت کا کھانا تو چلا جائے. کیوں بھائی؟ آج کل ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو جو ہے وہ چاہیے میریکل. اور کون سا میریکل چاہیے؟ جن سے ان کی کوالٹی آف لائف اس دنیا میں بہتر ہو جائے. اگر یہ میریکل آپ دکھا سکتے ہیں تو وہ آپ کو تسلیم کر لیں، ہاں یار یو آر ونڈرفل، اوکے ٹیک کیئر، آئی ہیو ٹو گو، آئی ہیو ٹو ورک. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلی بات تو یہ کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبدے بازی کا جو ہے وہ شوق نہیں ہے، دکھاوا کرنے کا جو ہے آپ کا مزاج ایسا نہیں ہے. آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ راتوں رات کسی کو پوری کائنات بخش دیں اور بتائیں گے بھی نہیں، بتائیں گے بھی نہیں، عطا کر دیں گے. اچھا دیکھیں، لوگ آ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ سرکار یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا. میں نے یہ نوٹ کیا کہ سرکار سن لیتے ہیں، جواب نہیں دیتے. ایک لفظ بول دیتے چلو اللہ خیر کرے گا. یہ نہیں کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کر دیں گے، یہ نہیں کہتے، چلو اللہ خیر کرے گا. اور آدمی جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ چلو کہہ کے آ گیا، اور پھر اس کا وہ کام ہو جاتا ہے، اس کو یاد بھی نہیں رہتا ہے، کام بھی وہ ہو جاتا ہے، یاد بھی نہیں. تو ایک تو سرکار کے مزاج میں یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو اس کا اظہار کریں.
اپنی عطا کا ڈھنڈورا پیٹیں، آپ کے مزاج میں نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو مرتبہ ہے، مرتبہ مہدی، یہ اس کے منافی ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ازلی مومنوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، گندے انڈوں کو اپنے قریب نہیں بلانا، صرف ان لوگوں کو اپنے قریب آنے دینا ہے جنہوں نے یوم ازل میں رب کی گواہی میں ہی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آپ نے تو اپنی کتاب پہ لکھ دیا ہے یہ کہ یہ جو میری جو تعلیم ہے، یہ میری جو تعلیم ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جنت اور حوروں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے عشق اور وصال کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اگر اللہ کی محبت، عشق اور وصال کے علاوہ کچھ اور آپ کا مدعا ہے تو تعلیمات گوھر شاہی آپ پر اثر انداز نہیں ہوں گی، آپ کے لیے بیکار ہیں اور آپ ان کے لیے بیکار ہیں۔ سرکار گوھر شاہی کی تعلیمات صرف انہی لوگوں پر کارمند ہیں کہ جو لوگ بغیر کسی لالچ کے، جنت کے، حوروں کے، بغیر جنت کی لالچ کے، بغیر دنیا کی لالچ کے، خالصتاً رب کا عشق اور وصال چاہیں، تو ان کے لیے سرکار گوھر شاہی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے پھر مانیں گے، تو ان لوگوں کو ایک بڑا ہی چھوٹا سا جواب ہے، پس آف۔ نہیں، یہاں دکھانے وکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کچھ دیکھنا ہے تو آپ لاہور ہیرا منڈی چلے جائیں، ان کا کام ہے دکھانا، ہاں نا؟ نہیں ہمیں کچھ دکھاؤ، کیا دکھائیں گے بھائی؟ جو کچھ نظر آ رہا ہے بس اتنا ہی دیکھ لو۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ دکھا دو، وہ دکھا دو۔ کیوں دکھا دو؟ کیونکہ سرکار نے ایک دفعہ فرمایا کہ شروع میں ہم نے بہت سے لوگوں کو بڑے نظارے دکھائے، کوئی یہاں گھوم رہا ہے، کوئی وہاں گھوم رہا ہے، اور پھر کیا ہوا؟ اتنے نظارے دیکھنے کے بعد بھاگ گئے۔ ہم نے کچھ دیکھا نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ آرزو نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ سب کچھ تو دیکھ لیا۔ سب کچھ کیا دیکھا؟ سرکار کو دیکھ لیا۔ سرکار کو دیکھنے کے بعد اب اور کون سی ایسی چیز ہے جس کی اہمیت ہے اور وہ پوشیدہ ہو؟ جس کی اہمیت ہو اور پوشیدہ ہو، ایسی تو کوئی شے ہے نہیں۔ جب سرکار کو دیکھ لیا تو اب تو تمنا ہی نہیں ہے کسی اور کو دیکھنے کی، کچھ دیکھنے کی۔ When you have seen سرکار گوھر شاہی، you have seen all، سب کچھ دیکھ لیا۔ اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر۔ پھر جو یہ نظاروں میں گم ہو جاتے ہیں کہ یہ آج مجھے یہ نظر آیا، آج مجھے وہ نظر آیا، انہی میں رہ جاتے ہیں بیچارے۔ قابل ترس ہیں یہ لوگ، نظاروں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ فدا تنولی نے ایبٹ آباد سے سوال کیا ہے، السلام علیکم، ذکوریت، خوشیت، کشیت اور حریت یہ تو روحانیت میں ہے، اور کیا سرکار کے وسیلے سے یہ چاروں جز اکٹھے چلیں گے، اور اس بے مسمى ان پر کیا اثر ہوگا؟ نہیں، اکٹھے تو نہیں چلتے ہیں نا یہ چاروں جز، یہ تو الگ الگ چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اگر آپ کہیں کہ بھئی بریانی بنانے کے لیے چاول چاہیے، صحیح ہے، مسالے چاہیے، جو بھی گوشت ڈالنا ہے، چکن ڈالنا ہے، لیمب ڈالنا ہے، وہ چاہیے، اس کے بعد تیل چاہیے، پھر چولہے پہ لگا دو۔ اب باری باری ہر چیز ڈالیں گے، اکٹھا نہیں ڈال سکتے ہیں آپ۔ تو طریقت مکمل ہوتی ہے
ان تین علوم کے بعد ذکوریت کے ذریعے تمام وجود کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روح اور لطائف رکھے ہیں ان کو پہلے ذکر میں لگانا ہے، مکمل ذکر میں لگانا ہے، پھر آ جائے گا علم خشیت کا، تو خشیت کے علم میں پھر وہ جزے نکالے جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ اس کے بعد آ جاتا ہے خشیت کا، اس کے اندر پھر جو ہے یہ مراقبہ اور جسوں کے ذریعے عبادات کرنا، جسوں کے ذریعے مختلف کام کرنا، جسوں کو حج پہ بھیج دینا، عمرے کے لیے بھیج دینا، حضور کے روزے پہ بھیج دینا، تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دینا، تجلی الہی کے لیے تیار کرنا، یہ تمام اس علم میں ہے۔ پھر آدمی جب اللہ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے تو قید شریعت سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کو مقام حریت کہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ وار ہے، یعنی منزل بمنزل، سٹیپ بائی سٹیپ، چاروں چیزیں ایک جگہ تھوڑی اکٹھی ہوں گی، ایک ساتھ تو نہیں چل سکتی نا، ساتھ یعنی جو ایک ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں وہ طریقت اور شریعت ہیں، جبکہ یہ چار چیزیں طریقت کا جز ہیں۔ آپ نے شریعت اور طریقت دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ ظاہری علم، ظاہری عبادات، ظاہری روک ٹوک، یہ کرو یہ نہ کرو، اور اس کے ساتھ طریقت کیا ہے؟ دل والا راستہ، دلوں کو بھی منور کرو، ظاہر میں عبادات بھی کرو، ظاہری طہارت بھی ہو، باطنی طہارت بھی ہو، تو پھر یہ کامل ایمان ہو جاتا ہے۔ جی، آل ان ون۔ کیا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی خواب میں زیارت ہوئی ہے؟ ہاں ہوئی ہے، میں منع نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے۔ توقیر خان، اورنگ آباد، مہاراشٹرا، انڈیا۔ السلام علیکم، میں آپ کی تعلیمات سنتا ہوں، ماشاءاللہ۔ ایک ویڈیو میں آپ نے فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو اللہ نے کہا کہ میں صلاۃ میں تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تفصیل سے بتائیے گا۔ یہ ماجرا کچھ لمبا ہے، اور پھر اس کے اوپر آپ نے کہا ہے مزید تفصیل سے بتائیے، تو یہ کل بتائیں گے آپ کو۔ لیکن لفظ صلاۃ کو سمجھنا ضروری ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نماز پڑھ رہا تھا، کیونکہ وہاں یہ کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاؤ، آپ کا رب صلاۃ میں ہے، آپ کا رب صلاۃ میں ہے۔ اب چونکہ آپ لوگوں کو مولویوں نے صلاۃ کا لفظ مطلب نماز بتایا ہے، اب یہاں آ کے آپ پھنس گئے کہ اللہ کس کی نماز پڑھ رہا ہے، یہاں غلط ہو گئے نا، تو صلاۃ کا مطلب کچھ اور ہے۔ مدیحہ شبیر، السلام علیکم۔
میرا ایک سوال ہے کہ جب انسان سو رہا ہو تو بعض اوقات اس کے سینے پر دباؤ پڑتا ہے، چاہتے ہوئے بھی حرکت نہیں کر پاتا، اس وجہ سے شیطان جب اٹیک کرتا ہے تو وہ سینے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے۔ پھر جب دل سے رب کے نام کی صدائیں بلند ہوتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ جو صوفی کورس وغیرہ ہے، یہ آپ دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی والے بھی آن لائن بھی کراتے ہیں، اور ان کی آن لائن جو کراتے ہیں تو وہ آرٹیکلز بھیجتے ہیں آپ کو، آپ ان کو پڑھ لیں، تو یہ صوفی کورس ہو گیا۔ اور ایک ایک کورس کی جو ٹیوشن فی انہوں نے رکھی ہے وہ 2,500-3,000 پاؤنڈ ہے، اور پھر جو اس صوفی کورس میں جو انفارمیشن ہے وہ وہی ہے کتابی، اس میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ہم اتنے اخلاص سے، محبت سے لوگوں کی خدمت کے لیے وقت نکال کے یہ کورس کرا رہے ہیں، اور لوگ جو ہے اپنا نام انرول کرا کے پھر سامنے بیٹھے ہی نہیں ہیں، اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے جو ہے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ چونکہ لوگ ہی نہیں ہیں، یہ جو 450 لوگ بیٹھے ہیں یہ تو روزانہ ہوتے ہیں، لوگ کہاں ہیں؟ اس لیے جو ہے میں یعنی باضابطہ طور پر یہ صوفی کورس ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں، اب نہیں ہوگا۔ نہیں میں نہیں، یہ بات اصولوں کی ہے، اب لوگوں کو یہ بات سمجھنی ہے نا، کیونکہ اگر کوئی بھی چیز آسانی سے اور فری مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ میں اتنے جوش اور جذبے سے کل بھی 3 گھنٹے بولا ہوں بغیر رکے، اور آج بھی میں 1.5 گھنٹہ بولا ہوں بغیر رکے، اور جب میں نے وہاں دیکھا ہے تو لوگ ہی نہیں ہیں، تو میں کس کے لیے بول رہا ہوں؟ کیوں بولوں میں؟ میرا تو فائدہ نہیں ہے اس میں، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جن کو فائدہ لینا ہے وہ بھی نہیں ہے تو پھر کس کا فائدہ ہے؟ نہ میرا فائدہ، نہ آپ فائدہ اٹھا رہے، تو پھر بولنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اب یہ کورس صرف ایک ہی صورت میں یعنی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے انرولمنٹ کرایا ہے کم سے کم اس میں سے 75% لوگ کل آ جائیں۔ اگر آ جائیں گے تو میں دوبارہ شروع کر لوں گا، لیکن اگر یہی حال رہا تو پھر کیا فائدہ ہے کرنے کا؟ تو آج کی گفتگو کو یہاں پر ختم کر دیتے ہیں، کل دیکھتے ہیں اگر لوگ آ گئے تو پھر شروع کر دیں گے، اگر کل بھی نہیں آئے تو پھر مستقل ختم کر دیں گے، کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ ٹیک کیئر۔